السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. 4 سفر مطابق 8 دسمبر بروز یکشنبہ کا یہ سیشن اور بندر میں یوسف لودھی سے خرچ ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am a teenager. Can I stay with my family who are non-Muslims, apostates, murtad, until I grow up and have my own financial source? I don't talk with them nor do I respect them. Then does staying with them make me a kafir? Repeat the question. I am a teenager. Can I teenager? Teenager. Ji. Can I stay with my family who are non-Muslims, apostates, murtad, until I grow up and have my own financial source? I don't talk with them nor do I respect them. Then does staying with them make me a kafir? Staying with apathetic people doesn't make a Sunni kafir. However, it is very dangerous to have company with the Muslim people. So it is not advisable to you, for you, to stay with them. If someone wrongly does takfir, does that person become a kafir? He must repent and he must recite Kalama. If he has committed takfir of proper Sunni Muslim without reason. I read from Taj al-Sharia's fatwa that wearing tie is forbidden. People are claiming that those who wear tie become Christians. Kafir. No, it is not true. However, it is not permissible appear in tie. Kindly recommend some authentic English books or prominent English authors, translators for me read. You must keep in touch with Maulana Aftab Qasim, after Banna. He will guide you. غسل خانے میں غسل کی نیت دل میں پڑھنی چاہیے یا زبان سے؟ دل میں کرے.
سال بھر خیرات کرتا رہا اور بعد میں نیت کی کہ جو دیا وہ زکوٰۃ ہے، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ دیتے وقت فقیر مسلم کو جو کچھ دے اس پہ نیت کر لے، کر دیا بندہ، اور اس کو اس کا مالک بنا دے۔ اگر وہ رقم فقیر مسلم کے پاس باقی ہے، اس نے نیت کی کہ زکوٰۃ میں محسوب ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ یہ معلوم ہو کہ وہ رقم جو دے دی وہ فقیر کے پاس ہے، موجود ہے، اور اگر خرچ ہو گئی تو اب زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ایک شخص نے مسجد میں وضو کیا، اس کی آستین چڑھی ہوئی تھی اور اسی حالت میں اس نے تکبیر کہی اور جماعت میں شامل ہوا۔ پھر دوران نماز اس نے ان آستینوں کو سیدھا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا چڑھی ہوئی آستین کی حالت میں نماز شروع ہو جائے گی، اور اس کو نماز میں صحیح کرنا کیسا ہے؟ نماز شروع ہو گئی اور اگر اشارے سے ہمارے قبیل کے ذریعے اس نے ایسی سیدھی کر لی تو نماز ہو گئی، اور اگر اس میں ہمیں کثیر کی ضرورت ہے تو اس صورت میں نماز نہ ہوگی۔ سید محمد ابن علوی مالکی الحسنی کون تھے اور آپ کی رائے کیا ہے ان کی طرف؟ آج کل بہت سے بد مذہب خود کا ان سے تعلق بتاتے ہیں اور سادہ لو سنی عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سنی عالم تھے اور حضور مفتی اعظم ہند نفر اللہ تعالیٰ مرقدہ کے خلیفہ تھے۔ مسجد، گھر، آفس کے باہر سیکیورٹی کی غرض سے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جا سکتا ہے جس سے صرف ضرورت پڑنے پر ویڈیو نکال کر دیکھی جا سکے۔ اس کی اجازت نہیں۔ حضور، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو موبائل پر میسج کیا کہ آج کے بعد تو میرے گھر مت آنا، تجھے قرآن پاک کی قسم ہے، اور پھر کچھ دن بعد اس نے بیوی سے کہا کہ میں تجھے اب طلاق دے دوں گا، اور ابھی تک بیوی اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی کیونکہ اس نے قرآن پاک کی قسم دی تھی۔ نمبر 1، کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ اس صورت میں طلاق نہیں ہوئی۔ نمبر 2، اور جو قسم دی ہے تو اب وہ لڑکی اس کے شوہر کے گھر جائے یا نہ جائے؟ شوہر کے گھر جا سکتی ہے۔ نمبر 3، قسم کا کفارہ کسے دینا ہوگا، شوہر کو یا بیوی کو؟ اس صورت میں کفارہ قسم کسی پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، اور کچھ دنوں کے بعد جو شوہر نے کہا کہ اب میں تجھے طلاق دے دوں گا، اس سے کیا پہلی طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہے، اسے طلاق نہیں ہوئی۔ جی، یہ ہے My mother brought up my dad's nephew as her own since he was 3. She brought him here. پتہ نہیں کیا ہے، nurtured him, etc. He calls my mother mum. Is it permissible for him to see her whilst she is in the state of iddah because he is a non-mahram? She never breastfed
him so he is not non-mahram, but applying the circumstances that she is at an age where no fitna can be made between them, and that she has a mother figure to him, is she able to see him? Repeat the question. خلاص اردو میں. وہ محرم کے حکم میں نہیں ہے. جی ایک منٹ. یہ ہے بریلی شریف کے پاس نکٹیا میں ایک بہت بڑا سلاٹر ہاؤس بن رہا ہے جسے شکیل قریشی نام کا ایک شخص بنوا رہا ہے، جو کہ اہل حدیث کا ایک بہت بڑا سرگنا سنا جاتا تھا. لیکن خبر ہے کہ وہ 11 اکتوبر کو آپ کے سامنے بدمذہبی سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا. حضرت اس واقعہ کی تصدیق فرما دیں. اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ شکیل قریشی نام کیا جس شخص کے بارے میں استعمال کیا گیا انہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں منبری معرفت داخل سلسلہ ہوئے اور انہوں نے یہ بارہا کہا کہ وہ غیر مقلد نہیں ہے. جی حضرت سے گزارش ہے کہ یوسف علی پکتھال کا کیا ہوا قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ترجمہ بظاہر غیر مستند ہے، اس کو نہ پڑھنا چاہیے. حضور ایسا راستہ بتائیں جس سے مسلمان تاجر بھی مسلمانوں کو قرض دیں اور بینک کی طرح قرض پر کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکیں. فقہ اسلامی میں اس کی کیا ترکیب ہے؟ اس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا رسالہ تدبیر فلاح و نجات جو چھپ چکا ہے، مختصر رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. کیا یہ شعر نعت میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی سمجھا دیجئے کہ قرآن شروع سے اخیر تک حضور کی نعت کیسے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نعت پر قرآن عظیم صراحتاً بہت جگہ پر ناطق ہے، براہ راست اپنے واسطہ قرآن عظیم سے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ شعر مبارکے پر محمول ہے. Zaid has done second nikah without the consent and knowledge of his wife and family, and also without asking permission from the family of second wife. At the time if nikah, there was nobody from either side as witness. Only the qazi and one witness from outside were present. In this case, the second nikah was right or wrong as per Shariat Islamic law.
That's not present. At the place, theater से करने का place. In this case, this second nikah is valid. زید نے گمان کیا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس نے سنت فجر چھوڑ کر جلدی جلدی فجر کی صرف فرض نماز پڑھی، لیکن نماز کے بعد جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ابھی تو وقت باقی ہے، تو اس نے اب سنت فجر بھی پڑھ لی۔ حضور سے عرض یہ ہے کہ کیا اس نے صحیح کیا یا اس کو سنت پڑھنے کے لیے سورج خوب بلند ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ اس نے صحیح نہ کیا۔ فرض پڑھ لینے کے بعد سنت کیا نفل پڑھنے کی یاد نہیں ہے، اس کو ضروری تھا کہ طلوع آفتاب کے بعد جب سورج بلند ہو جاتا سنت فجر پڑھتا ہے۔ کیا مٹی کھانا حرام ہے؟ اگر ہاں تو کیا مدینہ شریف اور کسی ولی کے مزار کی مٹی کھانے کا بھی یہی حکم ہے؟ مٹی کتنی مقدار میں کھانا ہے جس سے ضرر کا صحیح اندیشہ ہو یا بالکل ضرر ہو ناجائز ہے۔ حق شفا قدر قلیل کرنے میں کوئی حل نہیں۔ نفس پر کیسے قابو پایا جائے؟ خیالات پاک صاف رکھ کے اور واجبات کی نگہداشت کریں، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے لاحول پڑھیں، درود شریف ختم کریں۔ جی، یہ مرید ہونے کے لیے ہیں محمد فیض، شفا شاکر علی شیخ، زاہد خان، زید شیخ، خدیجہ، محمد ہارون ثناب غلام محمد، ناظمہ بانو ڈاٹر آف محمد رضوان، ضیاء فاطمہ ڈاٹر آف محمد ہارون، محمد حسان ثناب محمد ہارون، مہر النساء بیگم ڈاٹر آف عبد الشکور، عادل احمد محمد، محمد زبیر احمد صدیقی، عرفان احمد ثناب غلام احمد، شبنم بانو ڈاٹر آف عبدالعزیز، سدرہ فاطمہ ڈاٹر آف عرفان احمد، سمرہ فاطمہ ڈاٹر آف عرفان احمد، رضی الدین ثنا آف عبدالعزیز، رفیع الدین ثنا آف عبدالعزیز، زہیب ثنا آف عبدالعزیز، زینب فاطمہ ڈاٹر آف رضی الدین، مظہر شیخ، اظہر الدین شیخ، وسیم شیخ، طاہرہ شیخ، چاند بی شیخ، رخسانہ شیخ، نور خطیب علی خان، سید عبدالسلیم۔ وہ دے دیں گے۔ میں نے ان سب کو علی برکت اللہ علی برکت رسول صلی اللہ تعالی وسلم داخل سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضبیہ کیا۔ اللہ تعالی برکات مشائخ کے نوازے، آمین۔ ایمان و سنت پہ قائم رکھے۔ تجدید بیعت کے لیے ہیں محمد فیصل احمد، محمد نفیس قادری، نجمہ نفیس قادری، محمد فضیل قادری، عائشہ نفیس قادری، محمد عثمان قادری، محمد سفیان نور قادری، غلام اختر رضا عبد القادر، سید احتشام شریف قادری۔ میں نے ان سب کو دوبارہ بیعت کیا۔ طالب ہونے کے لیے شہباز خان رضوی، عبد الرحمن ہاشم۔ اس کو طالب کیا۔ اور وظیفہ نور خطیب علی خان کو دینی علم اور دنیاوی علم کے اضافے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ رب زدنی علما
نرینہ اولاد کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے۔ یا مصبر یا اللہ پہ۔ زوجین میں الفت اور خاندان میں صلح کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ یا بدو پڑھی۔ دعا کے لیے حلیم حاذق رضوی صاحب کا کچھ دنوں پہلے ماؤتھ کینسر کا آپریشن ہوا ہے، گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے صحت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ شفائے کامل علیہ۔ آمین۔ حضور کا مرید صادق محمد اشفاق قادری رضوی آج صبح وصال فرما گیا۔ مرحوم ایک صالح نوجوان تھا، نماز و روزہ کا پابند اور مسلک رضا کا جرأت مند مبلغ تھا۔ علاقہ بھر میں سنیت کی خدمت اور بد مذہبوں کی سرکوبی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ گزشتہ 6 سال اس نے کینسر کی تکلیف میں گزارے، مگر کبھی کسی کے سامنے اپنی بیماری یا تکلیف کا ذکر نہ کیا، بلکہ ہر پوچھنے والے کو یہی کہتا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شدید بیماری کے باوجود مسلک کی تبلیغ و اشاعت کے لیے محنت کرتا رہا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ نیز یہ بھی التجا ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اہل علاقہ کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے تاکہ بد مذہبوں کی کارروائیاں حسب ثابت کنٹرول ہو سکیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے آمین، اور ان کو جزائے خیر دے آمین، اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ اور سکسیس ان ایگزامز، کاروبار میں برکت، نیک تمنائیں پوری ہوں، بہن کا رشتہ جاب مل جائے، گواہوں کے لوگ سنی بن جائیں، گاؤں کے لوگ سنی بن جائیں، شادی کا فنکشن خیریت سے ہو جائے۔ ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب عادل احمد فضیل قادری، دانش سفیان القریش، سید احتشام شریف قادری، اخلاق حسین اور سیدہ ساحرہ اور خالد علی خان، احمد رضا خاکو، عبد المصطفیٰ اظہری، محمد راشد حسین۔ اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے۔ آمین۔